بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد كل معلوم لك صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا رضون کی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء احمد مجتبی جناب حضرت پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نازنین میں عقیدتوں محبتوں قیادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج کی یہ خوبصورت ترین تقریب بسلسلہ ہدیہ تبریک اور اظہار تشکر کے لیے اس جامع مسجد علی مرتضیٰ میں انعقاد پذیر ہے کہ ہمارے انتہائی مخلص و مہربان حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسحاق صاحب مدد اللہ کے لخت جگر نظر جن پر اللہ کریم کی خاص طرف فرماتے ہوئے چھوٹی سی عمر میں قرآن مجید برہان رشید جیسی عظیم نعمت کو سینے میں سنبھالنے اور محفوظ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، یعنی ان کی لخت جگر محترم حافظ محمد حسنین رضا قرآن مجید برہان رشید کو حفظ کرنے پر تکمیل پر آج ان کے والدین کی طرف سے اور بالخصوص ادارہ آدھا کے موضوع مخلص و مہربان محبی فی اللہ اور اپنے پیر مرشد کے منظور نظر عزت مآب استاد القرآن جناب قاری احمد شیر سیالوی مددلہ ہو اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ میں صمیم قلب سے مسند حافظ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے والدین کو بھی، اعزاء و قارئین کو بھی، اور بالخصوص ان کے استاد مکرم عزت مآب جناب قاری احمد شیر سیالوی مددلہ کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ اس مرتبہ دور کے اندر وہ قرآن مجید برہان رشید کی تعلیم کا جو چراغ روشن کیے ہوئے ہیں، بحمداللہ تعالیٰ اس کی آفتاب، اس کی روشنی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ان کی کاوش و محنت کا صلہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کی تعلیم و تدریس کے سلسلہ میں یہاں جب انہوں نے آغاز کیا تو اس آغاز کی لمحات کو دیکھیں اور آج کی رونق دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ قرآن مجید سے وفا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام کی برکت سے اس کی دامن کو خوشیوں سے بھی مالا مال فرماتا ہے، عزتوں سے بھی مالا مال فرماتا ہے، لیکن شرط اس میں اخلاص ہے۔ تو بحمداللہ تعالیٰ قاری صاحب کو اللہ نے اخلاص کی دولت عطا فرمائی ہے، اور قاری محمد اسحاق صاحب بھی بڑے خوش نصیب ہے کیونکہ اولاد سے بڑا کوئی اثاثہ نہیں اور اولاد کے لیے قرآن سے بڑا کوئی خزانہ نہیں، بلکہ کل ایک نشست میں مجھے یہ بات وہاں بھی عرض کرنے کا موقع ملا تھا، آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی اولاد کو تمام طریقے سلیقے بتا دیتے ہیں، رشتہ داریوں کا بتا دیتے ہیں، ہم انہیں دشمنیوں کا بھی بتا دیتے ہیں، دوستیوں کا بھی دے دیتے ہیں، ادار لینے دینے کا بھی سارا آگے ورثہ منتقل کر دیتے ہیں، لیکن ہماری شعوری قسمت سمجھیں کہ اولاد کو اگر دے نہیں سکے تو قرآن کا ورثہ نہیں دے سکے۔ یہ ہر بندہ اپنے دامن میں
غور کریں جھانکیں تو یہ بات حضرت انہیں شمس ہے کہ ہم نے اتنے بڑے اثاثے کو جو کہ اہل ایمان کے لیے بڑی خاص اللہ کی طرف نوازی ہے، اس کی اہمیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یہ قرآن تیرے میرے گھر ہے، لیکن قرآن کے آداب، قرآن کی تعلیم، قرآن کی تفہیم، اس کے حوالے سے ہم بڑے غافل ہیں۔ اور سب سے بڑا خزانہ یہ ہے، یار جب قبر میں جانا ہے وہاں پہ بجلی کوٹھی کار بنگلہ کام نہیں آئے گا، وہاں تو وہ ایک اولاد کام آئے گی کہ جن کی تربیت اچھی ہوئی اور انہوں نے اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو قریب والد ان کی دعا کو قبول فرما کر قبر کے اندر بھی والدین کو نور عطا فرماتا ہے۔ ذکر خیر شریف کتاب ہے، میرے پردادا مرشد خواجہ خواجہ صاحب محمود عالم رحمۃ اللہ علیہ سیدہ شریف والے، انہوں نے سائیں توکل شاہ بالوی اپنے پیر مرشد کی سماعت عمری لکھی ہے، اور لیکن یہ کتاب صرف سماعت عمری نہیں ہے، یہ تصوف کا انسائکلوپیڈیا بھی ہے، اب انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو بڑے صوفیاء، میں ایک ہی اگر حوالہ ہوں تو وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اشفاق جیسے یا عبدالرشید صاحب جیسے نور بصیرت لکھنے والے عالم، وہ بھی آپ کے حوالے دیا کرتے تھے۔ آپ ایک کوثر کتاب مفتی امین صاحب کی لکھی، اس کے اندر بھی کثرت کے ساتھ فضائل درود پر ذکر خیر شریف کے حوالے موجود ہے۔ لحاظ الیاس اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے درجات میں بلندی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جنت میں چلا جائے پھر بھی بلندی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں محنت کرے گا، میرے کریم مالک اب میں نہ تو نماز پڑھتا ہوں نہ روزہ رکھتا ہوں، وہ تو سارے اعمال موت کا ذائقہ چکھنے کے ساتھ ہی وقت ہو گئے، اور جو کشتی میرے نصیب میں تھی وہ میں لے کر آ گیا۔ اب میرے مقام اور مرتبہ میں یہ اتنی برتری اور بدبختی ہو رہی ہے، تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ یہ اس لیے کہ تیری پیچھے ایک اولاد ہے، اور وہ اولاد تیرے لیے دعا کرتی ہے، دعا اولاد کی ہے، تیری شان پہ برکت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے حوالے سے بتا، بالخصوص اس دور میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہاں تو مادیت پرستی اتنی ہے، جس کو پوچھا جائے اس کو دنیا کے لیے وقت ہی وقت ہے، اللہ کے گھر کے لیے وقت نہیں، اللہ کی کتاب کے لیے وقت نہیں، اللہ کے معبود کی تعلیم کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں۔ تو اس دور میں وہ بندے جو اپنی اولاد کو، ہر بندہ چاہتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، اور شام کو پھر جب ایوریج نکالی جاتی، بڑے بڑے منڈی کے اسپتالوں کے ایوریج نکالنے کے 100 پیشنٹ بھی چیک کرے، ملٹیپلائی 700 یا 800 کرے تو کم از کم 2 لاکھ روپے، ایک 5 روپے کی پینسل بھی خرچ نہیں ہوتی، وہ لے کر جاتا ہے۔ اور پھر بندہ سوچنے پہ مجبور تو ہوتا ہے کہ میں بچہ اس کو دے رہا ہوں جس نے پلنگ پہ نہیں بٹھانا، دلی پہ بٹھانا ہے، بچہ وہاں دے رہا ہوں جہاں پہ بچے نے مٹن نہیں کھانا، دال کو سے کھانا ہے، جہاں پہ لوگ برادری والے پلانے ماریں گے، یہ پتہ نہیں کل کیا کرے گا۔ پھر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ بندہ جب یہ بچہ کسی دارالعلوم میں حفظ کے لیے پیش کرتا ہے یا دینی تعلیم کے لیے پیش کرتا ہے تو ایک خاص عرصہ درکار ہوتا ہے، اور اس کی کامیابی ناکامی کا بھی بندہ 3-4 سال بعد دیکھے تو کہ بچے کے پاس کچھ بھی نہیں، تو بڑا افسوس بھی لگتا ہے۔ لیکن یہ بندہ جب اللہ کی ذات کے ساتھ اخلاص کے ساتھ سودا کر لیتا ہے کہ میں مالک تیرے پاک کلام کے لیے بچہ اپنا وقف کر رہا ہوں، تو واللہ رب اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کریم اس کی تصدیق فرماتا ہے۔ یہ والدین کی بہت بڑی قربانی ہے، اپنی اولاد کو دین کے لیے پیش کرنا بڑا احسان ہے، اور یہی سبب ہے کہ پھر میرا مالک انہیں کبھی ڈگمگانے نہیں دیتا۔ اور اللہ نے قرآن مجید، قرآن رشید کو جو عظمت اور شان دی ہے، جو وقت میرے پاس ہے اس کے اندر صرف 3 باتیں میں نے اور عرض کرنی ہے۔ ایک تو وہ کہ اس بچے نے جو کتاب اپنے سینے میں محفوظ کی ہے اس کتاب کی شان کیا ہے۔ دوسرا، یہ کتاب جس نے استاد نے اس کے سینے کے اندر منتقل کرنے کے لیے محنت کی، اس کا مقام کیا ہے۔ اور پھر جس والد گرامی اور والدہ نے اپنے بچے کو اس ماحول کے اندر بھیجا، ان کی رب کی طرف سے مقام اور شان کیا ہے۔ اب آگے جی ہوتا ہے یہ صاحب کی کہنا مدینہ گرامی کا در اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید، قرآن رشید کو اللہ کا کلام ہے جس کے بارے میں ابتدا میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی ریب نہیں۔
کوئی عیب نہیں، کوئی جوڑ نہیں. اس کے اگر متن کو دیکھیں تو پھر بھی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں. اور 1430 سال ہو گئے لیکن یارو آج تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکی. ہر دور کے اندر کفر اپنی تمتراکی کے ساتھ اس پہ حملے تو کرتا رہا، لیکن اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. اور نیٹ پہ جائیں، الفرقان نامی کتاب ایک ملتی ہے، وہ بدبختوں نے قرآن بنا کر پیش کیا. لیکن یہ آج نہیں، آج سے پہلے یہ کوشش ہوتی گئی. لیکن بحمدللہ تعالی جب قرآن مجید کے مخالف کسی نے، ایک بہت بڑا نامور علم والا یہودی تھا، اس نے اربوں ڈالر لگا کر نمائندگی کرتے ہوئے مذہبوں کی اس نے قرآن کو لکھنے کی کوشش. اس نے کہا اتنی بڑی یہ کیا کتاب ہے، میں اس کا حل نکال دیتا ہوں. اس نے ایک مسودہ تیار کیا. جو ہی اس نے اظہار کیا کہ میں نے قرآن کے مقابلے میں ایک قرآن دے دیا ہے، واللہ کے پھٹیوں پہ بیٹھ کر پڑھانے والے، یہ دریوں پہ بیٹھ کر پھٹے پرانے لباس میں اللہ پہ توکل کرنے والے علماء میدان میں اترنے نے اس کے بخشیوں دھیڑ کے رکھ دیے. اس کا ایک پیرا بھی جو ہے اس کو گرامیٹیکلی جب چیک کیا، کہا بدبخت پورا قرآن تو بعد کی بات ہے، تیرے کلام کا ایک پیرا بھی جو ہے وہ ادب کے لحاظ سے دیکھے، فکر کے لحاظ سے دیکھے، پیغام کے لحاظ سے دیکھے، تحریر و تقریر کے لحاظ سے دیکھے، اس کا ایک جملہ بھی درست نہیں ہے. تو گویا وہ ناکام ٹھہرا. پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ کا کلام ازل سے محفوظ ہے، ابد تک رہے گا. اب اس میں جو ضابط فکر دینی ہے، توجہ میں آپ کی چاہوں گا کہ یہ قرآن جس کا کلام ہے اس جیسا بھی کوئی نہیں. جب اللہ بے مثال ہے تو اس کا کلام بھی بے مثال ہے. تو جس کی طرف آیا اس کا محبوب بھی بے مثال ہے. لیکن تھوڑی سی توجہ یہ چاہوں گا کہ یارو اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے اپنے ذمہ لیا ہے. تو رب تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا لیتا، اس کی قدرت ہے. لیکن قرآن کے تحفظ کے لیے رب نے جنات کی ڈیوٹی نہیں لگائی، رب نے ملائکہ کی ڈیوٹی نہیں لائی. میرے کریم مالک نے اپنے بندوں کا انتخاب کیا. دیکھو نا مشن کیا ہے، قرآن کا تحفظ. لیکن قرآن کے تحفظ کے لیے انتخاب کس کا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں محبوب کے غلاموں کا انتخاب کیا ہے. یہ عام نہ سمجھنے کے لیے حافظ جو ہے، بلکہ حافظ کی شان اس لحاظ سے اگر سوچے کہ یہ کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ جس کو اللہ نے جس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ رکھا تھا، اس کلام کی حفاظت کے لیے حافظ حسنین رضا کے سینے کا انتخاب کیا. اندازہ لگائیے یہ رب کا انتخاب ہے نا. رب نے اس مشن کے لیے، دیکھو رزق جو ہے اللہ کی تقسیم ہے. ایک کے پاس اربوں ڈالر ہے، ایک بیچارہ شام کے کھانے کو محتاج ہے. وہ اگر تیری میری دکان پہ تیرے میرے اڈے پہ آتا ہے، آ کر اپنا ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے میرے دامن میں کچھ ڈال دے، اس وقت یہ نہ کہہ دینا کہ رب نے تجھے دینا ہوتا تو تجھے بھی دے دیتا، رب نے نہیں دیا میرا کیا قصور ہے. اس وقت دے، تیرا خالق بھی وہی، اس کا خالق بھی وہی، تیرا کفیل بھی وہی، اس کا کفیل بھی وہی، تجھے دینے والا بھی وہی، اس کو معروف رکھنے والا بھی وہی. وہ کسی اور ذریعے سے مجھے دے سکتا تھا. گھر میں ٹھوکر لگتی تو اس کے گھر کی اینٹیں بھی سونے بن جاتی تھی، لیکن اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رب نے تیرے پاس بھیجا ہے. تو اپنے اس مقدر پہ لاج کر کہ اس کی ضرورت کا مالک و خالق پہ پوری کرنے والا وہ ہے. لیکن انتخاب رب نے میرا کیا ہے. تو اسی طرح سوچئے قرآن کا محافظ میرا رب ہے، لیکن اس حفاظت کے لیے حافظ حسنین رضا جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کا انتخاب کر دیا ہے. اور پھر وہ بچہ کتنے سلام کا حقدار ہے، کتنی عقیدت و محبت کا حقدار ہے کہ جس بچے نے یارو میں سب سے میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ مدینہ شریف گئے، وہاں پھر گڑا کرنا اپنے ادارے کے لیے دعا مانگی. واپس جب آئے نا تو بیٹھے ہوئے میں آپ کے پاس گیا تو بچے حفظ والے نا پڑھ رہے تھے. ان کا پڑھنے کا انداز بڑا پیارا ہوتا ہے. یہ پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتے، سامنے میں جھکایا ہوا ہوتا ہے. اور پھر اس وقت ایک ہی کام یاد کرنے کا طریقہ جس کو آپ کہنے رٹا لگانا، یہ بار بار جب پڑھتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم، اللہ کی عزت کی عزت اور کرامت کے فرشتے بھی بدل میں آتے ہیں کہ یہ کتنے خوش نصیب ہے. ساری دنیا سے کٹ کر، فزیکس کیمسٹری بایو سے ہٹ کر، اللہ کے قرآن کو زبان پہ رکھ کر کوشش یہ ہے کہ یا اللہ یہ تیرا کلام میرے سینے میں اتر جائے. استاد بیٹھ کر نظر شفقت بھی ڈال رہا ہے، ان کے حرکات و سکنات کو بھی دیکھ رہا ہے، اور
پھر یہ بچوں کا ردم کے ساتھ پڑھنا کہ جب جھولتے ہیں تو پڑھتے ہیں، ایسے لگتا ہے رب کی رحمت کو بجد آ رہا ہے۔ میرے حضرت صاحب بیٹھے ہوئے تھے، قسم سے آپ نے دیکھا بچے نا پڑھ رہے ہیں بڑے دھیان سے قرآن پاک، ان کا سارے ہر طرف سے ان کا دھیان بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں شکریہ کیا آنسو آ گئے۔ مجھے کہتے ہیں طارق میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے جب یہ قرآن پڑھتے ہی تو بن جاتا ہے۔ تو یارو یہ قرآن کی عظمت و شان ہے۔ قرآن اب خود اتنی بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ قرآن مجید قرآن رشید صرف حفظ نہیں کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے کہ یادت لکل شیء، قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے ہر چیز کی وضاحت فرما دی، ہر چیز کی۔ اور دوسرے مقام میں کیا فرمایا، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ وقت تھوڑا میں صرف رغبت کے لیے جملے عرض کر رہا ہوں کہ یارو اپنی اولاد کو قرآن حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن سمجھنے کی طرف بھی لے کر جائیں۔ قرآن سمجھنے والی کتاب ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کریم نے قرآن میں کیا فرمایا، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ یہ قرآن مجید قرآن رشید وہ کتاب ہے جس میں تر اور خشک کا سب کا علم ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تری سے مراد زندگی ہے، خشکی سے مراد موت ہے، تو موت و حیات سے سارا جہان عبارت ہے، لہذا زندہ و مردہ جو کچھ بھی ہے اس کا علم قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے یہ جب علم موجود ہے تو پھر ہمیں تو نہیں نظر آیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میری اونٹ کی رسی گم ہو جائے میں وہ قرآن سے پوچھتا ہوں، میں وہ قرآن سے پوچھتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کے اندر سب کچھ ہے، لیکن اگر ہم اس سے رہنمائی نہ حاصل کر سکیں تو ہماری کامیابی بھی ہو سکتی ہے، قرآن کا یہ اعجاز ختم نہیں ہو سکتا۔ لہذا قرآن ایک حرف پڑھے 10 نیکی ہے۔ میں حافظ قاری صاحب جو کہ خود قاری ہیں، لیکن میں ان کو یہ مبارکباد اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ نے، ہمارے ہاں اکثر یہ ہے کہ خطیب ہے، عالم ہے تو بیٹا اس طرف نہیں آیا، حافظ ہے قاری ہے لیکن وہ عام قرآن کی طرف نہیں آئے۔ قاری صاحب کی یہ بہت بڑی خوش نصیبی کہ میں بلکہ پرسوں کی میری ملاقات ہوئی ہے، 2 بات سن کر بڑا خوش ہوا۔ مانتے لوگ مانتے ہیں، قاری احمد شیخ صاحب نے مجھے یاد کروایا کہ 2007 میں یہ حسنین پیدا ہوتا گیا تو سال پہلے ارادہ کیا کیا، کہتے قاری صاحب اللہ نے بیٹا دیا ہے، میں نے تمہاری یہ شاگردگی میں لے کر قرآن اسے پڑھانا۔ رب نے وہ وقت آج دیا، بیٹا بڑا ہوا، پھر اس نے قرآن پڑھا اور آج اس کے سینے میں یہ کتاب ہوتی ہے۔ یارو اندازہ لگائیے، یہ 114 سورتیں ہیں، تقریباً 6666 آیات ہیں، 30 پارے یہ صحیفہ ہے، اور یہ واحد کتاب ہے جس کے اندر صحابہ بھی بندہ اگر اعراب کی بھی غلطی کرے تو قابل گرفت ہے، اور ابدن اگر کرے تو گناہگار ہے، اور اس کا کتنا پہرا دینا ہے، لہجے کا دینا ہے، ادائیگی کا دینا ہے، رام کا دینا ہے، اور اس کے رموز و کاف کو دیکھنا ہے۔ دنیا کی کوئی اور کتاب اتنی نہیں جس کے بارے میں اتنی اہمیت ہو، تو اس قرآن کو پھر اس انداز سے پڑھانے والے کی شان بھی تو بڑی بلند ہے۔ دیکھو نا انسان منزل پہ چلا جاتا ہے۔ آج حافظ صاحب بڑی شان والے، فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پردے چھاڑنے والے، در سے نکلے تو اسکورٹی اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ یہ تو آپ نے مسئلہ سنا کہ جب جنت میں یہ جائیں گے اکیلے نہیں جائیں گے، اپنے خاندان سے بخشوا کر جائیں گے، لیکن میں لاکھوں سلام اس استاد کو بھی پیش کرتا ہوں۔ دیکھو نا، اب مجھے نہیں پتا قاری صاحب کتنی خدمت کرتے ہیں یا کتنی کرواتے ہیں، لیکن ایک بات کہ میں بڑے وثوق کے ساتھ آپ احوال کی موجودگی اور آپ کی رحمت کے لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ جہاں تک میرا مطالعہ تو نظریہ ہے، کوئی ہو بندہ ایسا، ورنہ قرآن پڑھانے والا پیسے کی وجہ سے قرآن پڑھانا نہیں چھوڑتا، اس وجہ سے ناراض نہیں ہوتا کہ میں نے قرآن نہیں پڑھانا، میری تنخواہ تھوڑی ہے یا اپنی خدمت کیا پوری منڈی بہت نہیں کرتا۔ میں اس کی بات کو کچھ اکابر بیٹھے ہوئے جن کا مساجد کے ساتھ تعلق ہے، انتظامیہ میں بھی شامل ہو گئے، جن کے کاروبار منڈی میں دیکھیں تو بڑے بڑے ہیں۔ ذرا یہ بھی دیکھیں جو تمہارے بچے کو قرآن سکھا رہا اس کی خدمت کی نہ خود اس فیلڈ میں، لیکن واللہ ان احباب کے گھروں کے اندر اگر آسودگی ہے وہ تیرے میری خدمت کی وجہ سے نہیں، وہ توکل اللہ کی وجہ سے۔ آپ اکیڈمی میں طالب علم بھیجتے ہیں، میں بھی بچوں والا ہوں، میرا بچہ اکیڈمی جاتا ہے، الحمدللہ میرے بیٹے نے بھی قرآن پاک کی خدمت کیا، تو آبانے سی وقار میں جس قاری کے پاس قرآن پڑھایا میں اپنی کمزوری کو بیان کرنے لگا۔ قاری صاحب نے تقاضا نہیں کیا، میں نے کبھی مہینے 2 بار
ہوگا کہ ایک بندہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن گیا، میں ڈاکٹری کا منکر نہیں، یہ ضرورت ہے۔ قاری صاحب کا ایک شاگرد حافظ قرآن اس وقت منڈی باؤدین میں ہے، BBS ڈاکٹر بھی۔ پچھلی تقریب اس کی جب ہوئی تھی اس میں مجھے حاضری کا موقع ملا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا نہیں ہے جس کو ہم دنیا سمجھتے ہیں۔ ایک جملہ آپ کو عرض کرنے لگا ہوں علامہ باسط سیالوی صاحب کی بھی خدمت میں کہ میرے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا دنیا کیا ہے؟ یہ سچا واقعہ۔ اب ہم سمجھتے ہیں گاڑی دنیا ہے، کوٹھی دنیا ہے، دکان دنیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹا، دنیا گاڑی کوٹھی کا نام نہیں، جو تجھے اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا، چاہے تیری نماز ہو، چاہے تیری ابدال جملہ نہیں کر، چاہے تیری بعض عبادی نماز پڑھ کر بھی رب سے دور ہو گئی، بعض حاجی حج پڑھ کر بھی رب سے دور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وہ چیز جو تجھے اللہ سے غافل کر دے وہ سب سے بڑی دنیا ہے۔ یارو تیری بڑی گاڑی میں اگر مسجد کا قاری بھی بیٹھ کر کسی عرس میں چلا جائے تو وہ گاڑی دنیا نہیں، تیری لیے رحمت ہے۔ اگر تیری بڑی دکان کے اندر تیری مسجد کا امام آ جائے، محلے کا غریب آ جائے، تو اسے اپنے ساتھ کرسی پہ بٹھا کر خدمت کرے، وہ دکان تیرے لیے رحمت ہے، دنیا نہیں ہے۔ اسٹیٹس تیرا اللہ نے تجھے منصب دیا ہے، تو قاری قرآن کو دیکھ، عالم دین کو دیکھ، اس کا احترام کر، وہ اسٹیٹس تیرے لیے دنیا نہیں، تیرے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ لیکن اگر تو مسجد میں بیٹھ کر لوگوں سے نفرت کرے تو دیکھو نماز تجھے رب سے قریب تو نہیں کر رہی، رب سے دور کر رہی۔ اللہ تعالیٰ کے عوام جی وقار عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کی مثال کتاب ہے، قرآن پڑھنا بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور جس نے حفظ کیا اس جیسا تو میں کہتا ہوں کمال کا بندہ ہی کوئی نہیں کہ جس نے 30 پارے سینے میں پابند۔ اچھا ایک اور بھی ہے، یہ پہلے دن جب پڑھایا جاتا ہے تو یہ دیر میں بات بٹھائی جاتی ہے، بیٹا یہ صرف چند مہینوں کے لیے یاد کرنے کے لیے نہیں تو آیا، یہ پوری زندگی کے لیے تحفہ تجھے محفوظ بھی کرنا۔ تو کتنی بڑی سعادت اس شخص کے لیے جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہو۔ بلکہ میں اس کی برکت اور فضیلت آپ کو عرض کروں، اور آخری میں یہ بات ہے کہ غالباً امام احمد بن حنبل کے پاس یا امام شافعی کے پاس ان دونوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک امام صاحب کے پاس دوسرے امام صاحب آئے تو انہوں نے اپنی بچیوں کو کہا، امام شافعی انہوں نے اپنی بچی کو کہا آج کل بہت بڑے امام اللہ کے ولی میرے پاس آ رہے ہیں، تو آپ ان کے لیے کھانا تیار کریں۔ آپ نے کھانا تیار بچیوں نے کیا، کھانا جب دسترخوان پہ لگا بسم اللہ شریف پڑھ کر پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، ایسے سمجھے کہ سارا ہی کھانا تراوح فرما گئے۔ رات کو سونے لگے، انہوں نے لوٹا بھر کے پانی کا رکھا کہ یہ وضو کے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، وضو فرما لیں گے۔ صبح اٹھے تو لوٹا بھرا ہوا وضو نہیں کیا۔ اب امام صاحب آئے کمرے میں مہمان کے لیے تو آپ حیران کی کہتے ہیں کہ یہ عجیب معاملہ ہے، میں نے بچیوں کو کہا کہ زمانے کا امام ہے، اللہ کا ولی ہے، اور اس نے کھانا بھی بہت زیادہ کھا لیا، اسی وجہ سے ساری رات سو رہا ہے، وضو بھی نہیں کیا۔ تو میں گھر کیا بات بتاؤں گا۔ آپ جو ملنے آئے تو آگے سے امام صاحب نے فرمایا، آپ پوچھتے ہیں کھانا کس نے بنایا تھا؟ کہا میری بیٹیوں نے۔ کہا کہ کھانا بناتے وہ کرتی کیا تھی؟ کہا اللہ کا قرآن پڑھتے۔ اللہ کا قرآن پڑھنے کا یہی سبب ہے کہ میں کم کھاتا ہوں، لیکن کھانا جب دسترخوان پہ آئے میں نے لقمہ توڑا، بسم اللہ میں نے پڑھنی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کھانا بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور میں نے پیٹ بھر کے کھا لیا۔ اس کا نور اتنا تھا کہ ساری رات مجھے سکون ملا، میں سو نہیں سکا، میں اللہ کی عبادت میں کرتا میں غافل ہی نہیں ہوا، میرا وضو نہیں ٹوٹا۔ پتہ یہ چلا گھروں میں قرآن کا نور ایسے آ جائے گا تو پھر یہ ہمارے کھانے میں بھی برکت آئے گی، کاروبار میں بھی برکت آئے گی۔ اس لیے دوستو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑو۔ قرآن پکار کے کہتا ہے کہ میں صرف تمہارے لیے الماری میں رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو تمہارے اندر تبدیلی کے لیے آیا تھا۔ اور امریکہ کے اندر ایک بندہ دار اسلام میں داخل ہونے لگا اور اس کو بڑی رغبت دین پیدا ہوئی، مسلمانوں کے کنونشن سینٹر میں آیا، کہتا ہے کہ یارو میں ایک ہی کتاب لینا چاہتا ہوں جس کو پڑھ کر میرے سارے مسئلے حل ہو جائے، آپ ایسا کریں کہ مجھے کوئی ایک کتاب دے دیں۔ وہ کہتے ہیں وہ بزرگ جو تھے بیٹھے مسلمان اکابر، انہوں نے سر جوڑا، تھوڑی دیر بعد ایک قرآن مجید کو اٹھایا، چوما سینے سے لگایا، پیش کر دیا، کہا اس قرآن کو لو، یہ کتاب تمہارے سارے مسائل کا حل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا قرآن کو چوما سینے سے لگایا، میں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے،
تمہارا مسئلہ بھی ٹھیک، میں نے جو سوال کیا اس کا جواب بھی ٹھیک ہے، آگے کی جو حاجی صاحب دوسرے بندے نے سوال کیے وہ چھینا پسینہ چھلنی کر دیتا ہے، سب کے لیے دعوت فکر ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ ایمانداری سے، تم نے کہا میرے ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے، کیا تم اپنے ہر مسئلے کو قرآن کے مطابق ہی حل کرتے ہیں؟ سب خاموش ہو گئے۔ یہ نور تیرے میرے گھر موجود ضرور ہے، لیکن عزیزان گرامی کا در ہم اس نور سے اپنے سینے کو منور نہیں کرتے۔ خوش نصیب ہے قاری محمد اسحاق صاحب یا ان جیسے دوسرے والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کیا۔ میں ایک اپنی فیملی کی بات عرض کر کے اجازت دے رہا ہوں۔ میں نے بڑا تجزیہ کیا اپنے خاندان میں، یہ آپ لوگوں کی رغبت اور محبت کے لیے، قاری صاحب کو سلام پیش کرنے کے لیے۔ واللہ سچی بات، میرا ایک تائی کا بیٹا اکیلا، والد بھی فوت ہو گیا، والدہ بھی، میری والدہ نے اس کو پالا، میٹرک تک میں نے اسے پڑھایا، پھر میں نے کہا میرا شریف چلے جاؤ، پڑھو گے تو سال بعد تیری روٹی کا بھی انتظام ہو جائے گا، معاشرتی طور پہ معاشی طور پہ بھی تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، جہاں میرے چچا کے بیٹے پڑھتے میرے کالج میں پڑھنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک، اسے کالج میں داخل کروایا، لیکن وہ میرا گھر چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس چلا گیا۔ میرا ضد تھی کہ میرا شریف چلا جا، کی قرآن کی تعلیم ملے گی، عالم تو بن جائے گا۔ تو وہ تھوڑا سا ناراض ہو کر چلا گیا۔ ایف اے کے اندر اس کی سپلی آ گئی۔ ایف اے کے بعد اب وہ کسی کو بتائے بغیر بیٹی شریف قاری محمد اسلم صاحب جو ڈاکٹر سے موجود تھے، اللہ غریب میرا، ان کے پاس چلا گیا بغیر بتلائے۔ 2-3 مہینے بعد پتا چلا، میں نے کہا اب کدھر ہوتا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں حفظ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ اب سنیے، اس نے سال کے اندر قرآن حفظ کر دیا ایف اے کے بعد۔ اب اس وقت سے لے کر آج اس ہمارے بھائی کا حال یہ ہے، گھر پالنے میں بہترین اس کا، اس کے پاس ایک رجسٹر ہے، علاقے کی کم از کم 3-4 بچیاں جو یتیم ہیں ان کی سالانہ شادی کا خرچہ وہ اٹھاتا ہے، اپنی جیب سے نہیں، اتنے وسائل نہیں، لوگ اتنا اعتماد کرتے ہیں تو باہر سے ڈونیشن آتی ہے، آگے وہ خدمت کرتا ہے۔ وہ 3 حج پڑھ چکا، ہر سال عمرے پہ جاتا ہے اور پورا سال وہ اپنا دور کرتا رہتا ہے قرآن پاک کا۔ میں نے جب اسے دیکھا، دیگر اپنے فیملی ممبران کو دیکھا، یقین جانیے جو ہم میں سے صرف کالج کی تعلیم میں گئے ہیں، میرے بھائی بھتیجے بھانجے، وہ صرف دنیا کما رہے ہیں۔ جنہوں نے قرآن پڑھا ان کے گھر بھی بڑے ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، اور عزت بھی انہی کی سب سے زیادہ ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ قرآن پڑھنے والا کہاں جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی تانا ہے کہ حفظ کروا لو گے، آگے کیا بنے گا، اس کا کمائے گا کہاں؟ رادت تو ہو یہاں پہ ہے، رادت تو وہ ہے جس کے قرآن کو سینے سے لگایا اور وقت دیا، کیا وہ اپنے بندے کو ضائع کر دے گا؟ واللہ نہیں، وہ قرآن پڑھنے والے کو عزت کا تاج بھی دیتا ہے، عزت کی جو برابری عطا فرماتا ہے۔ تو آخر میں منتظمین سے بالخصوص قاری محمد اسحاق صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بندہ ناچیز کو آپ جیسے خوبصورت عقیدے، خوبصورت سوچ، خوبصورت دل کے مالک لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع دیا اور حضرت علامہ مولانا قاری عامر شیر سے عالی مدد دلا۔ کیونکہ یہ بھی قسمت کی بات ہوتی ہے، کچھ دور رہ کر جلدی پہنچ جاتے ہیں، کچھ قریب رہ کر لیٹ سے آتے ہیں، یہ اپنے اپنا نصیب ہوتا ہے۔ تو قاری صاحب کو قسم سے دل کر کے سلام کر دیں بحمد اللہ تعالیٰ۔ 2 بندے اس نوجوان کے اندر 2 خوبیاں جو میں نے دیکھی، ایک تو اپنے پیر کا دیوانہ، دوسرا قرآن کے ساتھ اخلاص۔ اور میرا خیال ہے اس سے بڑی دولت کوئی جو قرآن کے ساتھ مخلص ہو، جب قرآن کو زوال نہیں تو اس کے ساتھ اخلاص کرنے والوں کو زوال کا پا سکتا ہے۔ یہ اصول ہے، قرآن جتنا جامع کتاب ہے تو اس کے ساتھ پیار کرنے والے کو رب مٹنے نہیں دیتا۔ قرآن دنیا میں تیرے میرے مسائل کا حل ہے تو قبر و حشر میں بھی تیرے میرے مسائل کا حل قرآن ہی۔ تو قاری صاحب کی بلا شبہ بڑی ہے، یہ صرف حفظ نہیں کراتے، پختہ حفظ بناتے۔ مجھے کہہ رہے تھے یہ بچہ انشاءاللہ پورا، بلکہ ان کے والد کو کہہ رہے تھے کہ آپ اس طرح کریں، بچے کو کسی اور حافظ کے پاس بھیجیں تاکہ وہاں بھی منزل سنائے،
انہیں پتہ چلے کہ بچے نے یاد کتنا پختگی سیکھی. بڑی خوش نصیبی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے اور اللہ کریم ان کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے. اللہ کریم حافظ حسنین رضا کو کلام کی اس تلاوت کی مزید پختگی عطا فرمائے. یہ نعمت جو اللہ نے اس کے سینے میں عطا کی ہے میرے مالک اپنے محبوب کے صدقے اس کا سینہ مزید روشن فرمائے اور آپ قرآن کو مزید سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جتنے طلباء یہاں پڑھ رہے ہیں بڑے بڑے بزرگ لوگ آئے ہوئے سب دعا مانگے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کے سینوں کو قرآن کی نور سے منور فرمائے. یا رسول اللہ اپنی روح کا اسیر رہنے دے, مفلسی میں امیر رہنے دے. اس بادشاہت کا کیا اعتبار, احتیاط فقیر رہنے دے. دولت عشق نبی سینوں پہ بسائے رکھنا, یہ خزانہ ہے جو ڈیروں سے بچائے. آمین و آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آنے والے معزز مہمانان گرامی ان کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی مصروفیت سے ہمارے لیے وقت نکال کر آئے اور ہماری حوصلہ افزائی. حاضرین محترم, حقیقت بات تو یہ ہے کہ ایسے الفاظ ہیں میرے پاس جو میں اس موقع پر قاری صاحب کا شکریہ ادا کر سکتا. یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. جس نبی آخر الزمان محبوب نبی کے لیے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعائیں مانگتے رہے اور ان صفات کے ساتھ مانگتے ہیں. مولا ایسا اپنا محبوب نبی عطا فرما میری ذریت میں ہو اور ایسا ہو جو تیری آیات کی تلاوت کرے, جو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا, جو تزکیہ نفس کرنے والا ہو. حاضرین محترم, آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما, کہ میں معلم بن کر تشریف لایا. تو یہ منصب وہ منصب ہے اللہ پاک نے وہ عزت استاد کو عطا فرمائی ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فریضہ نبوت میں ہے. تو حاضرین محترم, میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے, وہ انسان ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے, جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. تو حاضرین محترم, استاد اللہ کی آیات پڑھ کر بھی سناتے ہیں, کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور حکمت و دلائل کی باتیں بھی بتاتے ہیں اور وَيُزَكِّيهِمْ ان کی تربیت بھی کرتے ہیں, ان کے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف بھی کرتے ہیں. اور یہ حقیقت بات ہے کہ قاری صاحب نے جتنی محبت کے ساتھ, جتنے پیار کے ساتھ قرآن مجید میرے بچے کو یا دوسرے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, یہ مجھے اس کا علم ہے, میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال والاکرام قاری صاحب کے علم میں, عمل میں, عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ پاک انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ پاک انہیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. میرے مولا انہیں عزتوں سے نواز. میرے بچے کو انہوں نے پڑھایا, سٹک تو لگانی دور کی بات ہے,
اللہ پاک ہمارے اس عمل کو اپنی بات کا قبول فرمائے اور آخرت کے لیے بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ بہرحال میں پھر سب قاری صاحب کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے میں آپ حضرات کا شکر ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص برادر محترم علامہ طارق الکاشمی صاحب جو تشریف لائے ہیں ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ مصروفیت سے اپنا وقت قرآن کی برکات سے ممکن ہے یقیناً، اور اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مدد شامل حال ہے، اور خصوصاً میں اپنے بزرگوں کا، نمازیوں کا جو ہمارا اور بچوں کا بھی دھیان رکھتے ہیں مدرسے کے اندر، اور اپنے معاملین حضرات اپنے میرے بہت سارے ایسے دوست اور بھائی ہیں جو یہاں موجود ہیں اور جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، جو ہمیں حوصلہ بھی دیتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں، دعا بھی دیتے ہیں۔ ان کے حوصلے سے، ان کی خدمت سے، ان کے تعاون سے یہ سب کچھ ممکن ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی اس اخلاص کو، خدمات کو قبول فرمائے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح وہ ہمارے ساتھ خدمت کر رہے ہیں اسی طرح وہ چلتے رہیں گے اور ہماری خدمت کرتے رہیں گے۔ ان کا ایک ایک جملہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، حوصلہ افزا ہوتا ہے۔ ہم دلیر ہو جاتے ہیں، شیر ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ایسا بڑا کام کر رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم کام کر رہے ہیں۔ اس جملے سے بھی ان کی بھی خدمت ہو جاتی ہے، وہ بھی خدمت کر رہے ہیں، آپ ادا کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی مزید کا وہ موقع ملتا ہے، خدمت جذبہ ملتا ہے خدمت کرنے کا۔ اللہ رب العالمین میرے ان بھائیوں کو رمضان کے اندر، شعبان کے اندر سارا سال جو بھی مدرسے کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، علماء کے ساتھ خدمت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، جس طریقے سے بھی اللہ رب العالمین ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر تمام مہمانوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے ہماری خوشی کی محفل میں، اور واسطے خوشی اور مسرت ہماری جو ثابت ہوئی، اور حوصلہ رہنمائی بھی ہمیں ملی اس سے، اور حوصلہ افزائی بھی ہوئی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حق ناصر ہو۔ اللہ رب العالمین ہماری اس ساری خدمت کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور مزید اخلاص عطا فرمائے۔ ألف لام ميم
یا اللہ